الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اسلامی سال کے شوال المکرم اس کی 15 تاریخ کو سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، تو اس حوالے سے تقریباً ہر سال ہی میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک جمعہ سونے پاک نبی کے سب سے محبوب چچا جان امیر مدینہ ام رسول اسد اللہ و اسد رسول اللہ ابو عمارہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے۔ آج کی گفتگو میں بھی انشاءاللہ ہم سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سونے پاک نبی کے پیارے چچا جان کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو سارے جان نثار بے مثل و بے مثال ہیں، لیکن سونے پاک نبی کے پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ آپ کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے اور حضور کی نظروں میں جو مقام ہے آپ کا، سرکار کی نظروں میں سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ
تو انشاءاللہ عرش والا خدا بھی راضی ہوگا، فرش والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ اور سونے پاک نبی ہر سال احد شریف میں تشریف لے جایا کرتے تھے، صحابہ بھی ساتھ ہوتے، سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف میں لکھا ہے حضور وہاں منبر بچھاتے اور منبر پہ جلوہ گر ہوتے، تو ظاہر ہے وہاں منبر تو اٹھا کے لے کے گئے ہوں گے نا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی بارگاہ میں وہاں جا کر آپ منبر بچھا کر خطبہ ارشاد فرماتے اور شہداء کی روح کو خراج عقیدت پیش فرمایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، جو آیت کریمہ میں نے سورہ آل عمران کی پڑھی ہے کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت کریمہ عنوان کے طور پہ پڑھی ہے۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت امیر حمزہ کی شان میں اتری ہے۔ اور امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف کے اندر، سنن ابو داؤد میں، اور امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس آیت کریمہ کی حدیث کی روشنی میں شرح فرمائی۔ جو قرآن کی آیت جس کی تفسیر حدیث سے ہو نا، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو تو سب سے اعلیٰ تفسیر ہو، اس کے بعد قرآن کی تفسیر مصطفیٰ کے فرمان سے ہو تو وہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہو۔ تو جب جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا مرحلہ پیش آیا تو شوال کی 15ویں تھی۔ جب احد کے شہداء شہید ہو گئے، سرکار نے ان کو دفن فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہیدوں کی روح کو عرش کے نیچے سونے کی قندیلوں میں، سبز رنگ کے پرندوں میں ان کی روحوں کو اعزاز کے ساتھ عرش کے نیچے مقام عطا فرمایا۔ یہ آیت کیا شان نزول بتا رہا ہوں، حدیث سے، حدیث سنن ابو داؤد پڑھ رہا ہوں۔ یہ شہید احد عرش کی نہروں کے کنارے، جنت کی نہروں کے کنارے، جن کا قرآن میں ذکر ہے، جنات تجری من تحتھا الانہار، وہ باغ ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں ہوں گے۔ وہ نہریں جو ہے جنت کی، یہ شہداء وہاں بیٹھے ہیں، امیر حمزہ ان کی قیادت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ جنت کے میوے کھا رہے ہیں، جنت کی بہاریں حاصل ہیں۔ اس وقت یہ آپس میں بات کرتے ہیں شہداء بات کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، عرش کے نیچے مقام ملا، پرندوں میں روحیں، ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، جنت کی نہروں کے کنارے بیٹھے ہیں اور مختلف قسم کے پھل کھا رہے ہیں۔ جس طرح ہمیں اللہ نے نوازا ہے، کاش جو پیچھے ہمارے بھائی رہ گئے ہیں انہیں بھی کوئی ہمارا یہ پیغام پہنچائے، انہیں بھی کوئی یہ بات بتائے کہ اللہ نے ہمیں کیسے نوازا ہے۔
یہ ان شہداء نے آپس میں نہر جنت میں بیٹھ کے نا تو یہ بات کی. یہ جب سنا رب کائنات نے سبحان اللہ ایتھے سبحان اللہ بات کی. سبحان اللہ یہ اللہ نے سنا اور اسی وقت رب تعالیٰ نے فرمایا انا ابلغکم عنکم انا ابلغہم عنکم. اللہ فرماتا ہے میں تمہارا پیغام پچھلوں کو پہنچاتا ہوں. سبحان اللہ واقعہ سمجھ آ گیا؟ ہاں جی 70 شہدائے احد عرش کے نیچے ان کو سونے کی کنڈیلوں میں مقام ملا، سبز پرندوں میں ان کی روحیں ڈالی، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جنت کی نہر کے کنارے بیٹھے ہیں، جنت کے میوے کھا رہے ہیں. وہاں بیٹھے بیٹھے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہماری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح شان بڑھائی ہے اور ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، کاش ہمارا پیغام پچھلوں کو کوئی پہنچائے. تو رب نے فرمایا انا ابلغہم عنکم، جنتیوں شہیدوں تمہارا پیغام میں پہنچاتا ہوں، میں پہنچاتا ہوں. تو امام ابو داؤد فرماتے اس وقت جبریل یہ آیت لے کے آئے جو میں نے خطبے کے عنوان کے طور پہ پڑھی. اس وقت یہ آیت اتری، اللہ نے فرمایا کہ جو شہید ہو جائیں مردہ گمان نہیں کرنا، میں رب ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہوں. پتہ چلا کہ سیدنا امیر حمزہ وہ ہیں جن کی شان میں میرے اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں. اور دوسری آیت ان کی شان میں جو اتری، حضرت ابو ذر غفاری یہ مدنی صحابی تھے، انصاری تھے. حضرت ابو ذر غفاری آپ قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے، سورہ حج کی آیت ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، دو گروہ جھگڑتے ہیں، دو گروہ یقسم قسما. ابو ذر غفاری حضور کے شان والے صحابی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں ان دو گروہوں سے مراد ایک گروہ وہ ہے جو حضرت امیر حمزہ کی قیادت میں لڑ رہا. سبحان اللہ. یہ سورہ حج کی آیت میں بھی امیر حمزہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا اور فرمایا رہتی دنیا تک رسول پاک کی امی حضور کے چچا جان کا ذکر میں قرآن میں نازل فرماتا ہوں تاکہ قیامت تک جو بھی آئیں قرآن پڑھتے رہیں، حضور کے چچے کا ذکر ہوتا رہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے پاک رسول کے چچا جان امیر حمزہ کا ذکر کرنا خدا کی سنت، خدا کی سنت، اور سننا مصطفیٰ کی سنت. اور دوسری مقام پہ حدیث بخاری میں جیسے میں نے بتایا امیر حمزہ اور شہدائے احد کا ذکر کرنا مصطفیٰ کی سنت اور سننا صحابہ کی سنت. سبحان اللہ. اب کتنی عظیم عبادت آپ کر رہے ہیں. خدا کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے، مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے، صحابہ کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے. کون امیر حمزہ؟ جن کو اللہ تعالیٰ کے پاک رسول کی زبان سے اسد اللہ کا لقب ملا. ایک لقب آپ کو اسد رسول کا لقب ملا. اسد اللہ آپ اللہ کے شیر ہیں، اسد رسول آپ رسول اللہ کے بھی شیر ہیں. حضرت امیر حمزہ حضور کی امی چچا جان، حضرت امیر حمزہ حضور کے صحابی، حضرت امیر حمزہ حضور کے رضائی بھائی. سیدنا امیر حمزہ کون امیر حمزہ؟ جو مکہ میں سب سے زیادہ جرت والے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا جان سب سے زیادہ جرت والے
والے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شان عطا فرمائی ہے وہ انہی کے حصے میں آئی ہے۔ اگر آپ کی توجہ شریف ادھر ہو اور آپ میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑی دیر رسول پاک کے اس چچا کا ذکر کر کے اپنی محفل کو اس روحانیت میں تبدیل کریں گے کہ بیٹھے یہاں ہیں اور لگے گا کہ ہم جبل احد میں بیٹھے ہیں۔ اور جبل احد سونے پاک نبی کے شہر مدینہ کا ایک پہاڑ ہے، اور حضور فرماتے ہیں ہم اس سے پیار کرتے ہیں، یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں جس نے جنتی پہاڑ کو دیکھنا ہو وہ جبل احد کو دیکھ دے۔ اور آج بھی کثرت کے ساتھ اہل مدینہ اپنی مشکلات، اپنی حاجات، اپنی ضروریات کے لیے جبل احد حاضری دیتے ہیں، رسول پاک کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور اللہ ان کی حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ یہ میں مدینے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ سید الشہداء ہیں، آپ فاعل الخیرات ہیں، آپ اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں۔ اور سن لیجئے، امام حاکم ایک حدیث لے کے آئے ہیں، یہ میں حدیث سنا کے دیکھوں گا کہ کتنوں کو سمجھ آتی ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں امیر حمزہ کا نام وہ نام ہے جو سرکار کے زمانے سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک بابرکت نام ہے۔ ان کا نام برکت والا۔ امام حاکم المستدرک میں حدیث لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں سرکار کے زمانے میں ایک شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کی یا رسول اللہ بچہ پیدا ہوا ہے، میں نام رکھنا چاہتا ہوں۔ ولد لرجل منا غلام فقال ما نسمیہ، یا رسول اللہ بیٹا ہوا ہے، میں نام رکھنا چاہتا ہوں، حضور نام تو بتا دے، کوئی نام تو ارشاد فرما دے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سونے پاک نبی نے فرمایا سموہ بحب الاسماء، تجھے وہ نام نہ بتا دوں جو آسمان والوں کو محبوب ہو۔ اس سے آسان کر کے میں کیسے سمجھاؤں؟ تجھے وہ نام نہ بتاؤں حب الاسماء جو آسمان والوں کا محبوب ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا الہ حمزہ بن عبد المطلب، میرے چاچے امیر حمزہ کے نام پہ نام رکھ، یہ آسمان والوں کا محبوب نام ہے، یہ محبوب نام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زمین پر بھی محبوب ہے، آسمان پر بھی امیر حمزہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بے شمار عظمتیں ملی ہیں، اور آپ کی شانیں کچھ ایسی ہیں جو آپ ہی کے حصے میں آئی ہیں۔ آپ حضور کے صحابی، حضور کے ام محترم اور حضور کے سن ولادت میں بھی ساتھی ہیں، یعنی جس سال حضور پیدا ہوئے اسی سال امیر حمزہ بھی پیدا ہوئے، اور آپ حضور کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور اب بول نہ بول آپ حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں۔ میرے پاک نبی نے حضرت ثویبہ کا دودھ نوش فرمایا، امیر حمزہ نے بھی حضرت ثویبہ کا دودھ نوش فرمایا۔ تو یوں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا جان حضور
بھائی بھی ہیں اور حضرات گرامی، آپ کا قبول اسلام یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت کلام ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ میں رات ہی نا مطالعہ کر رہا تھا، یہ پہلے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، یہ رات ہی میں مطالعہ کرتے کرتے نا میرے ذہن میں یہ جملے یوں سمجھئے کہ امیر حمزہ کی برکت سے عطا ہو گئی۔ تھوڑا جو اونچا آنکھیں گا تو سبحان اللہ، بول لوں اپنے نبی دے چاچے واسطے اونچا ایک دم اگر ہاتھ جا کے آکو سبحان اللہ۔ ہمیں خبر ہے کہ سونے پاک نبی کی نسبتوں کو سلام کرنے سے مدینے والا راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی جو بھی صحابی مسلمان ہوا میرے طرف توجہ کرنی ہے، قبول اسلام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، قبول اسلام کی کوئی نہ کوئی، آج بھی جو اسلام قبول کرتا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے کرتا ہے۔ جب حضور کے صحابہ نے اسلام قبول کیا تو کوئی نہ کوئی وجہ بنی تو اسلام قبول کیا، کوئی ریزن تھا۔ اب میری طرف توجہ کرنا، کسی نے ایمان قبول کیا، وجہ رسول پاک کی زبان بنی، صحابی نے ایمان قبول کیا، وجہ رسول کی زبان بنی، کی مطلب اس نے کہا سونے پاک نبی نے کبھی اس زبان سے جھوٹ نہیں بولا، تو جب دنیا کے لیے جھوٹ نہیں بولا تو خالق کے لیے کیسے جھوٹ بولیں گے؟ تو اس نے کلمہ پڑھا، وجہ حضور کی زبان۔ کسی نے ایمان قبول کیا تو اس کی ایمان قبول کرنے کی وجہ قرآن کی تلاوت بن گئی، قرآن سنا ایمان قبول کیا۔ حضرت عمر پاک کا واقعہ تو سب کو یاد ہے، جب چلے تھے نا کہ میں نعوذ باللہ رسول پاک کو قتل کروں تو کسی نے کہا پہلے گھر جا، تیری بہن نے اسلام کو، تو جب بہن پر تشدد کیا عاجز آ کے کہنے لگے جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ تو عمر کا ایمان قبول کرنا قرآن کی آیتیں اس کا سبب بنی، قرآن سنانا، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار فاروق اعظم رو پڑے اور کہنے لگے کہ جتھوں چنے نے تسائیں پھول نوری مینوں اس بازار وچ لے چلو، سبحان اللہ، مینوں اس بازار وچ لے چلو، اوے آیا ساں میں مار مقاملے نوں، مینوں مار دے لے چلو، متا عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ تو کتھوں چنے نے تسائیں پھول نوری، تو کسی کا ایمان اس کا سبب قرآن کی تلاوت بنا۔ حدیث بخاری پڑھ دیتا ہوں، سبحان اللہ، حبشہ کے نجاشی رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی، نجاشی بادشاہ کا ایمان قبول کرنا یہ بھی قرآن کی تلاوت سن کر۔ نجاشی بادشاہ جب ہجرت کر کے مسلمان حبشہ گئے تو حضرت جعفر طیار بھی ان میں شامل تھے، مولا علی کے بھائی حضرت جعفر طیار۔ ادھر مکے والوں نے ابو سفیان وغیرہ نے نجاشی کے دربار میں کہا کہ تو نے ہمارے مکیوں کو پناہ دی ہوئی ہے، ان کو یہاں سے نکال۔ تو نجاشی نے کافرے کو بلایا، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے نجاشی کے دربار میں قرآن پڑھا، نجاشی کے دربار میں سورہ مریم شریف پڑھی، نجاشی زاروں قطار رونے لگا، نجاشی زاروں قطار رونے لگا۔ تو اس کا ایمان، اس کا سبب اور اس کی وجہ بھی رب کا قرآن بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کسی کا ریزن، کسی کا قبول اسلام زبان مصطفیٰ کی صداقت، سبحان اللہ، کسی نے تلاوت قرآن سنی تو ایمان قبول کیا۔ سبحان اللہ، اور تیری توجہ اگر ہوئے تو کسی نے چاند ٹوٹا دیکھ کے ایمان قبول کیا۔ بھئی
حبیب یمنی، بات بچوں کو یاد ہے، حبیب یمنی آیا تھا نا تو کہنے لگا کہ یہ انہیں کہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں کہ اگر جادو ہوا تو فرش پہ چلے گا، چاند عرشی ہے۔ سونے پاک نبی جبل ابو قبیس پہ چڑھے، سبحان اللہ، مکے کے ساتھ ہی، حرم کے ساتھ ہی جبل ابو قبیس تھا، اب وہاں محل بن گیا تو اس پہ چڑھ، سونے پاک نبی نے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، سبحان اللہ، تو چاند ٹوٹا۔ اور دوسرا سوال حضور نے فرمایا حبیب یمنی دوسرا میں بتا دیتا ہوں، تو تیری بیٹی ہے جو معذور ہے جی، اللہ نے اسے بھی شفا دے دی ہے، تو کسی کا ایمان قبول کرنا ریزن چاند ٹوٹا دیکھ کے، کسی نے ایمان قبول کیا ریزن کیا بنا؟ اس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا، چہرہ مصطفیٰ۔ بھئی حضرت بخاری پڑھ رہا، حضرت عبداللہ بن سلام سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ میں مناظرے کے لیے آئے تھے، یہودی عالم تھے، تورات کے عالم تھے، عبداللہ بن سلام، چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرے پہ نظر پڑی، عبداللہ بن سلام چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ کسی کا ایمان چہرہ مصطفیٰ سبب بنا، کسی کا ایمان درخت کا چلنا سبب بنا۔ بندہ آیا نا، یہ درخت گواہی دے، چل کے آئے تو میں ایمان قبول کروں گا، تو اس کا ایمان، اس کا سبب ریزن بنا، درخت نے گواہی دی، اور تو نہ بولیا تو تیری مرضی۔ ایک اعرابی آیا، گو ہاتھ میں مودہ گو تھی، وہ نکال کے حضور کی بارگاہ میں پھینک دی، اللہ کے نبی سے اشارہ کر کے کہنے لگا اگر یہ گواہی دے تو میں مان جاؤں گا، حدیث رسول پڑھ رہا ہوں، سونے پاک نبی نے اشارہ کیا تو گو نے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی گواہی دے دی، تو اس کا سبب بنا وہ گو کا کلمہ پڑھنا۔ کسی نے ایمان قبول کیا تو اخلاق مصطفیٰ دیکھ کر، حضور کے ایک صحابی تھے، قید ہو کے آئے، اس قبیلے کے سردار تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، ستون کے ساتھ باندھ دیا، بخاری پڑھ رہا ہوں۔ سونے پاک وقت آتے تو قریب سے گزرتے مسکرا کے جاتے، سبحان اللہ، مسکرا کے ساتھ۔ اسامہ بن آسار ان کا نام تھا، وہ کہتا کہ اگر آپ نے مجھے قتل کیا تو آپ ایک بہت بڑے سردار کے قاتل ہوں گے، اور اگر مجھے چھوڑ دیا تو ہم برادری والے ہیں، ہم کسی کا احسان لیتے نہیں ہیں، یوں کہتا ایک دن سونے پاک نبی نے کمال اخلاق کی حد کی، فرمایا بلال اس کی رسیاں کھول دو، اس کو چھوڑ دو۔ میرے پاک نبی نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اسامہ بن آسار فوراً وہاں سے بھاگے، جا کے ایک باغ میں غسل کیا اور واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، واپس اس لیے آپ پہلے مجھے کلمہ پڑھائے، اور خالی مجھے نہیں، میں اپنی ساری برادری کو ساتھ لے کے آتا ہوں، کہ مصطفیٰ کا اخلاق ایسا ہے، حضور کا خلق ایسا ہے کہ یہ خلق کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو کسی نے ایمان قبول کیا اخلاق مصطفیٰ دیکھ کر، کسی نے سلمان فارسی کی کھجوریں دیکھ کے اسلام قبول کیا، کسی نے کھاری کنواں شیریں ہوتے دیکھ کے اسلام قبول کیا، کسی نے جناب انگلیوں سے چشمے پانی کے پھوٹتے دیکھ کے اسلام قبول کیا۔ اب بندہ وہ بولے جس کا عقیدہ اس کا ساتھ دے۔ سبحان اللہ، آپ نے میری محنت دیکھی ہے، میں نے پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جو بھی اسلام قبول کرتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اب کوئی اور بولے نہ بولے، ناموس رسالت والے ضرور بولیں گے، جس کے دل میں ناموس رسالت کا جذبہ ہوگا وہ بولے گا۔ ہر ایک نے اسلام قبول کیا، کسی نہ کسی وجہ سے کیا، مگر سیدنا امیر حمزہ آپ نے اسلام قبول کیا،
کیا، چاند ٹوٹتا دیکھا ایمان قبول کیا، سورج پلٹتے دیکھا ایمان قبول کیا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ایمان قبول کیا، درختوں کو جلتے دیکھا ایمان قبول کیا، انگلیوں سے پانی نکلتے دیکھا ایمان قبول کیا، جانوروں کو بولتے دیکھا ایمان قبول کیا، قرآن کے معجزے کو دیکھا ایمان قبول کیا، جنت کے شوق میں ایمان قبول کیا، جہنم کے ڈر میں ایمان قبول کیا۔ لیکن سیدنا امیر حمزہ وہ ہے، آپ نے ایمان قبول کیا تو کسی معجزے کو دیکھ کے نہیں، بلکہ جب ناموس رسالت کی بات آئی، تحفظ ناموس رسالت پر بدبخت ابو جہل نے حملہ کیا، سیدنا امیر حمزہ ناموس رسالت کے پہلے سپاہی بنے، اور قیامت تک پیغام دیا، زمانے والوں میں امیر حمزہ ناموس رسالت کی غیرت کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، ناموس رسالت کی غیرت کی وجہ سے، تحفظ ناموس رسالت کی غیرت کی وجہ سے، تاکہ قیامت تک جو بھی ناموس رسالت کا تحفظ کرے اسے سب سے پہلے سپاہی اور سب سے پہلے